میں اس گھر میں 4 سال سے ملازمت کر رہی تھی اور مجھے معلوم ہی نہیں ہوا تھا کہ یہ 4 سال کا عرصہ اتنی جلدی کیسے گزر گیا۔ میری مالکن مجھ سے بہت زیادہ کلوز تھی، وہ ایک اچھی عورت تھی، مجھ سے اپنی ہر بات شیئر کر لیتی تھی۔ ان کے خاندان میں کوئی بھی نہیں تھا سوائے میرے۔ وہ اکیلی عورت ایک محل نما گھر میں رہتی تھی۔ وہ گھر دیکھنے میں بہت حسین اور دلکش تھا۔ اس کی خوبصورتی انسان کی آنکھوں میں چھید کر کے رکھ دیتی تھی۔ اس کی عمر 43 سال تھی، لیکن وہ اپنی عمر سے کافی کم نظر آتی تھی۔ انہوں نے اس عمر کے اندر بھی خود کو بہت اچھے سے بنا کر رکھا ہوا تھا۔ ان کی شادی 4 لڑکوں سے ہوئی تھی۔ مجھے بعض اوقات تعجب ہوتا تھا کہ یہ 18 سال کے لڑکوں سے شادی کیوں کرتی ہے، اور وہ بھی ایک سے نہیں بلکہ 4 سے۔ لیکن ان سب چیزوں کے باوجود بھی وہ اتنی جوان اور خوبصورت کیسے ہو سکتی ہے؟ میں یہ سمجھ نہیں پاتی تھی کہ یہ سب کیا ماجرا ہے۔ میں ہر وقت اس کے بارے میں ہی سوچتی رہتی تھی۔ ہر تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی آتا رہتا تھا۔ ایک لڑکا جاتا تھا تو دوسرا لڑکا آ جاتا تھا، لیکن وہ کسی سے بھی بیزاری ظاہر نہیں کرتی تھی، بلکہ بہت پیار اور احترام کے ساتھ ان لوگوں سے ملتی تھی۔ وہ چاروں کو برابر کا پروٹوکول دیتی تھی، جس وجہ سے وہ چاروں لڑکے ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ میری سمجھ سے سب کچھ بالاتر تھا کہ یہ سب کیا ماجرا ہے۔ پیچھے سے لوگ میری مالکن کے بارے میں خوب باتیں بناتے تھے، ان کو بری عورت کے لقب سے بھی بلاتے تھے، لیکن اگر کوئی میرے سامنے یہ گستاخی کرنے کی کوشش کرتا، میں اس وقت ہی اس انسان کا منہ توڑ دیتی تھی، کیونکہ مالکن مجھے بہت عزیز تھی۔ ان لڑکوں کی عمر زیادہ نہیں تھی، 18 سال کے ہی وہ چاروں لڑکے تھے۔ وہ سب ان کے ساتھ بہت عزت کے ساتھ پیش آتے تھے، اور وہ بھی ان کے ساتھ بہت عزت کے ساتھ ہی پیش آتی تھی۔ میں سب کا کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی، اس وجہ سے مجھے تمام لوگوں کا ذہن معلوم ہو چکا تھا۔ ان میں سے 2 بہت غصے والے تھے اور 2 بہت نرم مزاج کے تھے۔ میری مالکن نے ان چاروں پر یہ بات واضح طور پر کلیئر کر دی تھی کہ میری ملازمہ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ جس طرح سے میں ان کے لیے پاگل تھی، کسی کے منہ سے کچھ نہیں سنتی تھی، ایسے ہی وہ تھی، وہ بھی کسی کے منہ سے میرے بارے میں کوئی بات نہیں سنتی تھی۔ اس کے باوجود بھی وہ دونوں لڑکے میری عزت کرتے تھے، لیکن وہ لوگ بھی مالکن کی موجودگی میں مجھے کچھ نہیں بول پاتے تھے۔ میں جب بھی مالکن کے قریب جانے کی کوشش کرتی تھی، مجھے ان کے پاس سے دور کر دیتے تھے اور عجیب لفظوں سے مجھے پکارتے تھے۔ یہ سب چیزیں مجھے بہت عجیب لگتی تھیں۔ پہل تو میں یہ سب چیزیں برداشت کرتی رہی تھی، لیکن جب میری حد سے سب کچھ باہر ہونے لگا تو میں نے مالکن کی کئی دفعہ ان کی شکایت بھی کی اور ان کے کرتوت بتائے، کیونکہ میری اب بس ہو چکی تھی، لیکن وہ مجھے ہی ڈانٹ کر چپ کروا دیتی تھی۔ لیکن میں جانتی تھی کہ وہ میرے پیچھے سے ان دونوں کو بھی ڈانٹتی تھی کہ اس طریقے سے بات نہیں کیا کرو۔ مجھے بعض اوقات اس بات کو لے کر شرم آ جاتی تھی کہ وہ 4 لڑکوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی تھی، اور وہ چاروں ہی ایک دوسرے کے بارے میں سب کچھ جانتے تھے، اور یہ چاروں رشتے میں ان کے دوست نہیں بلکہ شوہر تھے۔ میرے لیے یہ سب سے زیادہ حیرت زدہ بات یہ تھی کہ وہ ان سب چیزوں کے باوجود بھی اتنی خوبصورت اور پیاری تھی کہ ان کو دیکھنے کے بعد نگاہیں نہیں ہٹتی تھی۔ مجھے ان سے ایک عجیب سی انسیت تھی۔ میرے لیے وہ بالکل میری بڑی بہن جیسی تھی۔ میں اپنی ہر بات ان سے کرتی تھی، اپنا ہر دکھ درد شیئر کرتی تھی، اور مجھے ذرا بھی احساس نہیں ہوتا تھا کہ میں کس کے سامنے کیا بات کر رہی ہوں۔ مجھے ان کی زندگی کے بارے میں تمام تفصیلات معلوم تھیں۔ وہ مجھ سے اپنی کوئی بھی بات نہیں چھپاتی تھی۔ لوگ اس بات کو بہت زیادہ غلط رنگ دیتے تھے اور ان کو ورغلانے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی تھی۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ میری مالکن کچے کان کی عورت نہیں تھی۔ میں نے اپنے کانوں سے بھی سنا تھا ان کے فرینڈ سرکل کی لڑکیاں اور عورتیں ان کو ٹوکتی رہتی تھی کہ اپنی ملازمہ کے ساتھ یہ باتیں نہ کیا کرو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مجھے اپنی ہر بات بتا دیتی تھی۔ میں ان کا اتنا اچھا رویہ دیکھ کر کوشش کرتی تھی کہ میں ان سے یہ راز جان لوں کہ آپ نے کس لیے 4 شادیاں کی ہیں اور آپ 4 لڑکوں کے ساتھ ایک ساتھ زندگی گزار رہی ہیں، ان کی بیوی کے طور پر ان کے سامنے جاتی ہیں۔ اس کے باوجود آپ اتنی خوبصورت کیسی ہیں؟ میں چاہتی تھی کہ میرا ہونے والا شوہر بھی مجھ سے اتنا ہی پیار کرے جتنا وہ 18 سال کے لڑکے میری مالکن سے کرتے تھے۔ میں حیران رہ جاتی تھی۔ یہ باتیں سوچ سوچ کر میں پاگل ہوئے جا رہی تھی، لیکن میری ہمت بالکل بھی نہیں ہوتی تھی کہ میں ان سے اس طریقے سے بات کروں، کیونکہ وہ ان 4 لڑکوں کے بارے میں کوئی بھی بات سننا پسند نہیں کرتی تھی۔ ان کا سب سے پسندیدہ مشغلہ میرے ساتھ بیٹھ کر اپنی دوستوں کی برائیاں کرنا تھا۔ میں بھی ان کا ساتھ بہت زیادہ دیتی تھی، اسی وجہ سے میں ان کے قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ ماضی میں جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہوا تھا، مجھے اس بارے میں سب کچھ معلوم تھا۔
ایک روز میں اپنے گھر جانے کے لیے نکل رہی تھی کہ اچانک ہی تیز بارش ہونے کی وجہ سے وہاں پر رکنا پڑ گیا تھا اور میں جا نہیں پائی تھی۔ تھوڑی دیر انتظار کیا، بارش بالکل بھی رک نہیں رہی تھی۔ میں نے جا کر مالکن کو بتایا تو انہوں نے مجھے جھڑک دیا اور کہنے لگی کہ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میں تمہیں اتنی بارش میں باہر جانے دوں گی؟ بالکل نہیں، آج کی رات تم یہیں رک جاؤ اور نیچے لاؤنج میں آرام کر لینا۔ میں ان کی بات سن کر خوش ہو گئی اور وہیں رہنے کے لیے اپنا بندوبست کرنے لگی اور گھر میں فون کر کے اطلاع کر دی کہ میں آج کی رات نہیں آؤں گی۔ میں اپنے لیے بستر لگا کر لیٹ چکی تھی کہ اچانک ہی بھیگے کپڑوں کے ساتھ دو لڑکے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ میری مالکن کے شوہر تھے۔ ان دونوں کی آپس میں بہت گہری دوستی تھی۔ یہ بات مالکن بھی جانتی تھی اور میں بھی جانتی تھی۔ ان دونوں کا رویہ بھی بہت زیادہ نرم تھا۔ وہ دونوں مجھ سے کبھی بھی بدتمیزی کے ساتھ پیش نہیں آئے تھے۔ میں ان کے قریب گئی اور ان دونوں کو سلام کیا اور ان سے پوچھنے لگی کہ آپ لوگ اس وقت یہاں پر، کیونکہ مالکن رات کو کسی کو بھی گھر پر رکنے نہیں دیتی تھی۔ 10 بجے کے بعد گھر کے اندر ان چاروں کو آنا ممنوع تھا، لیکن آج 11 بج رہے تھے اور وہ دونوں گھر کے اندر موجود تھے۔ میں حیران ہوئی تھی۔ وہ دونوں میری بات سن کر کہنے لگے، ہاں ہمیں تمہاری مالکن سے تھوڑا سا کام تھا۔ وہ کہاں پر ہیں؟ میں نے ان کو اوپر کی طرف اشارہ کر دیا تو وہ دونوں اوپر کی طرف چل پڑے۔ میں نیچے ہی بیٹھ گئی تھی اور اپنی جگہ پر واپس سے سونے کے لیے لیٹ چکی تھی، لیکن اب میرے دل میں تجسس آ رہا تھا کہ یہ دونوں ایسا کیا کرنے کے لیے مالکن کے پاس آئے تھے اتنی رات کو اور اتنی بارش میں۔ میرے اندر یہ تجسس اور زیادہ بڑھ چکا تھا۔ مجھے اب یہ تجسس بالکل بھی نیچے بیٹھنے نہیں دے رہا تھا، جس کی وجہ سے میں آہستہ آہستہ قدم اٹھا کر اوپر کی جانب جانے لگی۔ میری قسمت بہت اچھی تھی کہ مالکن کے کمرے کا دروازہ آدھا کھلا تھا۔ میں نے اندر دروازے سے جھانکنے کی کوشش کی تو وہ دونوں لڑکے ان کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ تینوں بہت سنجیدگی سے ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے تھے۔ ان کی آواز اتنی ضرور تھی جو میں بآسانی سن سکتی تھی۔ وہ دونوں لڑکے جس بارے میں بات کر کے ان کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، میری حیرت کی انتہا نہیں رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ دونوں ایسی بات کیوں کر رہے تھے، جبکہ جو بھی تھا وہ دونوں ان کے شوہر تھے۔ میرے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے جیسے جیسے وہ اپنی بات مالکن کو بتانے لگے تھے کہ اچانک ہی انہوں نے ایسی بات بولی کہ میں اب برداشت نہیں کر پائی اور کمرے کے اندر چلی گئی اور وہ تینوں مجھے وہاں دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ میں نے اپنی مالکن کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، یہ کیا بول رہے ہیں؟ آپ کون ہیں؟ تو وہ کافی گھبرا چکی تھی، جبکہ ان کے ساتھ موجود وہ دونوں بھی کافی زیادہ گھبرا چکے تھے۔ میں نے اپنی بات پر زیادہ زور دیا تو مجبوراً ان کو مجھے بتانا پڑا، اور جیسے جیسے وہ بتاتی گئی میرے اوسان قطع ہونے شروع ہو گئے تھے، کیونکہ میں نے زندگی میں بہت سی جگہوں پر کام کیا تھا، لیکن میرے کام کی عزت کہیں بھی نہیں تھی۔ ہمارے کام کو کوئی بھی عزت کی نظر سے نہیں دیکھتا تھا، جبکہ ہم لوگ ان کے گھروں کا گند صاف کرتے تھے۔ سب لوگ مجھے ایک ملازمہ کی طرح، ایک ماسی کی طرح ہی ٹریٹ کرتے تھے، بلکہ کچھ لوگ تو اس سے بھی بدتر طریقے سے پیش آتے تھے۔ لیکن جب سے مجھے یہاں نوکری ملی تھی، میری زندگی اچھی ہو گئی تھی۔ میری مالکن مجھے اپنی بہنوں جیسا مان دیتی تھی، اپنے گھر کا سارا کام مجھ سے ضرور کرواتی تھی، لیکن کبھی بھی میرے ساتھ ماسیوں جیسا سلوک نہیں کیا کرتی تھی۔ اسی وجہ سے میں ان کے گھر کا کام بہت دل سے کرتی تھی اور پورے گھر کو چمکا کر رکھتی تھی۔ میں کبھی بھی ان کے خلاف کسی کے منہ سے کوئی غلط بات نہیں سنتی تھی۔ غلطی سے بھی کوئی ان کے خلاف کچھ بول دے، میں اس انسان کی حالت بری کر دیتی تھی، اور ایسا ہی حال ان کا بھی تھا۔ وہ بھی کبھی بھی میرے لیے کوئی برائی کسی شخص کے منہ سے نہیں سنتی تھی، وہ شخص کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو۔ انہوں نے اپنی زندگی سے متعلق مجھے سب کچھ بتایا تھا کہ کیسے ان کی زندگی برباد ہوئی اور وہ ایک اکیلے گھر میں رہنا شروع ہو گئی۔ 5 سال پہلے ان کی زندگی میں بہت خوشحالی تھی۔ ان کی زندگی میں یہ 4 لڑکے نہیں تھے، بلکہ ان کی زندگی میں ایک ان کی عمر سے بڑا مرد تھا جو ان کا شوہر تھا، اور ان کے 2 بیٹے تھے۔ ایک خوشحال فیملی کی طرح سب کے ساتھ وہ رہتی تھی۔ وہ اپنے شوہر سے بہت پیار کرتی تھی اور اپنے بچوں سے بھی۔ آج بھی کبھی کبھی وہ ان کی تصویر نکال کر سینے سے لگا کر رو رہی ہوتی تھی۔ مجھے ان کا بہت احساس ہوتا تھا، کیونکہ میں نے کبھی بھی ایسی عورت نہیں دیکھی تھی جو دنیا کے سامنے خود کو خوش ظاہر کرواتی ہو، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ اندر سے بالکل بھی خوش نہیں ہے۔ وہ اب بالکل ٹوٹ چکی ہے، اپنا غم کسی سے نہیں بانٹتی تھی۔ ہاں، کبھی کبھی میرے ساتھ بیٹھ کر تھوڑی بہت گفتگو کر لیتی تھی اور اپنے سابقہ شوہر اور بچوں کو یاد کر لیتی تھی۔ میری سمجھ سے بعض اوقات سب کچھ بلوتر ہوتا تھا کہ ان کی زندگی میں ایک نہیں بلکہ 4 شوہر تھے۔ وہ اپنے سابقہ شوہر کو یاد کر کے روتی تھی،
اور ایک دن پھر ایسا آیا کہ وہ ایسے ہی بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے خاندان کی تصویر کو سینے سے لگائے رو رہی تھی، تو میں ان کے قدموں میں جا کر بیٹھ گئی اور ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھنے لگی کہ مجھے آپ سے آج کچھ بات کرنی ہے۔ تو میری طرف دیکھ کر وہ سوالیہ نگاہوں سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا؟ تو میں نے کہا مالکن، میں جانتی ہوں آپ اپنے سابقہ شوہر سے بہت پیار کرتی ہیں، آپ کے لیے آپ کے دونوں بچے بہت عزیز ہیں جنہیں بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ میں آپ کے بارے میں یہ سارا کچھ تو جانتی ہوں، ان کے باوجود آپ اپنے شوہر کو یاد کیوں کرتی ہیں جبکہ یہ چاروں لڑکے آپ کے لیے جان دینے کو تیار رہتے ہیں اور آپ سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا مال اور عزت دیتے ہیں؟ تو وہ یکدم سے گھبرا گئی اور نفی میں سر ہلا کر وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ ماضی میں ان کے دونوں بیٹوں اور اس کے شوہر کا بہت بے دردی سے قتل کیا گیا تھا، صرف اسی وجہ سے کہ وہ لوگ گھر آ رہے تھے اپنے بیٹوں کے ساتھ، اور ساتھ دو چور ان کو لوٹنے کے لیے بھی آ گئے۔ جب ان کے شوہر نے ان کو اپنا مال اور پیسے دینے سے انکار کیا تو ان دونوں چوروں نے ان کے سابقہ شوہر اور دونوں بیٹوں کو اسی وقت ختم کر دیا، اور جب سے وہ عورت بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ مجھے اس بات کا دکھ تھا، وہ مالکن کو بہت زیادہ خوش رکھتے تھے، ان کی ضرورت کا سارا خیال کرتے۔ اس دن بھی وہ مالکن کے لیے کچھ سونے کی چیز لے کر آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ یہ حادثہ پیش آ گیا اور وہ اس دنیا سے ہی کوچ کر گئے۔ ان کے شوہر کے انتقال کے بعد ہی میں ان کی زندگی میں آئی تھی اور ان کو میں نے کافی زیادہ سنبھال لیا تھا، لیکن اچانک یہ ان کی سرگرمیاں بدلنے لگی، اور اب جو وہ رات گئے تک گھر میں ہی قیام کرتی رہتی تھی اب رات گئے تک باہر رہنے لگی تھی، اور اچانک ہی یہ مجھ تک پہنچی۔ میرے لیے یہ خبر کسی بم سے کم نہیں تھی کہ انہوں نے شادی کر لی، اور وہ بھی ایک 18 سالہ لڑکے سے۔ مجھے یہ چیز بہت بری لگی تھی کہ ان کی عمر کافی زیادہ تھی اور انہوں نے ایک 18 سال کے لڑکے سے شادی کی تھی، لیکن میں اف نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میں ان کی ایک ملازمہ تھی، کوئی ان کی سگی بہن نہیں۔ کچھ دنوں بعد ہی انہوں نے ایک اور لڑکے کو مجھے دکھایا تھا، یہ بھی میرا شوہر ہے اور اس کی عمر بھی 18 سال ہے۔ میں حیران و پریشان رہ گئی کہ مالکن کو کیا ہوتا جا رہا ہے، اور کچھ ہی عرصے بعد انہوں نے میرے سامنے 2 اور مزید لڑکوں کو پیش کروایا کہ یہ بھی میرے شوہر ہیں، میں نے ان سے بھی شادی کر لی ہے۔ مجھے محسوس ہوتا تھا یہ بات سننے کے بعد جیسے میرے سر پر ان کے گھر کی چھت گری ہو۔ میری سمجھ سے سب کچھ بالاتر تھا، میری ہمت جواب دے گئی تھی۔ ضبط کرتے کرتے اس بارے میں نے مالکن کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا کہ مالکن، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کیا کرتی جا رہی ہیں؟ آپ کی طبیعت وغیرہ تو ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ مجھے ان کی دماغی حالت پر اب شک ہو رہا تھا۔ جو عورت اپنے شوہر کی یاد میں ہر وقت روتی رہتی تھی، اچانک ہی وہ 4 شادیاں کر کے بیٹھ گئی تھی، اور وہ بھی ایک ساتھ۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ سب کچھ درست ہے، تم اپنے آپ سے کام رکھو اور ان چاروں کا خیال تم مجھ سے زیادہ رکھو گی کیونکہ یہ تمہارے رشتے میں مالک لگتے ہیں۔ انہوں نے مجھے یکدم ہی چپ کروا دیا تھا، اس وجہ سے میں کچھ بھی بولنے سے قاصر تھی۔ میں اپنے کام میں مشغول ہو گئی، لیکن میرا دل و دماغ ان چیزوں پر اٹک گیا تھا کہ یہ سب کیا ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے اپنے گھر والوں سے بھی اس بارے میں ساری بات کی تو وہ کہنے لگے کہ تم زیادہ اس پر دھیان نہ دو، مالکن تم سے بہت پیار کرتی ہیں، یہ نہ ہو تمہاری ان حرکتوں اور باتوں کی وجہ سے تم سے وہ بدظن ہو جائیں اور تمہیں نوکری سے ہی نکال دیں۔ مجھے میرے گھر والوں کی بات میں دم لگا تھا، اس وجہ سے میں نے دوبارہ مالکن سے اس بارے میں کوئی بات بھی نہیں کی تھی اور میں خاموشی سے کام کرنے لگی تھی۔ میں سب کچھ دیکھتی تھی کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں کیا نہیں، مجھے سب کے دماغ بھی سمجھ آ چکے تھے۔ مالکن نے ان چاروں لڑکوں کا گھر میں داخلہ 10 بجے کے بعد ممنوع رکھا تھا۔ وہ لوگ دن بھر میں کسی بھی وقت آ سکتے تھے، لیکن 10 بجے کے بعد کسی کو بھی اجازت نہیں تھی۔ مجھے یہ چیز بہت عجیب لگتی تھی کیونکہ میرے نزدیک شوہر کا رات میں گھر ہونا بہت ضروری ہوتا تھا، لیکن مالکن نے ان چاروں کو ہی اس چیز کے لیے منع کیا ہوا تھا۔ ایک رات تیز بارش ہو جانے کی وجہ سے میں اپنے گھر نہیں جا پائی تھی اور مالکن سے اجازت لے کر ان کے گھر میں ہی ٹھہر گئی تھی۔ مالکن نے کسی بھی ملازم کے لیے سرونٹ کوارٹر نہیں بنائے تھے، سب لوگ صبح سویرے گھر کے اندر داخل ہوتے تھے اور رات گئے باہر اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے، اسی وجہ سے میں بھی اپنے گھر چلی جاتی تھی، لیکن آج تیز بارش ہو جانے کی وجہ سے مجھے وہیں ٹھہرنا پڑا تھا۔ میں لاؤنج میں ہی سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، لیکن اچانک ہی مالکن کے 2 شوہر گھر کے اندر آ گئے اور ان کا پتہ کر کے ان کے کمرے کی طرف چلے گئے تھے۔ میرے دل میں تجسس پیدا ہو چکا تھا کہ یہ دونوں اس ٹائم کیوں آئے ہیں، آخر کیا بات ہے۔ اس وجہ سے میں تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان کے کمرے کی طرف چل پڑی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن بہت مختصر ہو رہی تھی
کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر مالکن نے مجھے ان کی باتیں سنتے ہوئے یا ان کو کچھ بھی کرتے ہوئے دیکھ لیا تو ہو سکتا تھا کہ وہ مجھے نوکری سے ہی نکال دے، لیکن تجسس کے ہاتھوں میں مجبور ہو چکی تھی اور مجھ میں خود کو روکنے کی بالکل بھی سکت باقی نہیں رہی تھی۔ مجھے اپنا ایک ایک قدم من کا بھاری لگ رہا تھا، لیکن میں پھر بھی نہیں رکی تھی اور ان کے کمرے کے پاس پہنچ گئی تھی۔ میری قسمت بہت اچھی تھی کیونکہ ان کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے ان کے کمرے کے اندر جھانک کر دیکھا تو مجھے باتوں کی آواز بآسانی آ رہی تھی۔ مالکن کے دونوں شوہر بیڈ کے قریب ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور انہیں کسی بات پر رضامند کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، تبسم صاحبہ، ہم لوگوں کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ یہ کیس اتنا آسان نہیں تھا جتنا آپ سمجھ رہی ہیں۔ یہ چھوٹے بچوں کی زندگی کا معاملہ ہے۔ میں مزید حیران ہو گئی اور کان آگے کی طرف کر لیے کیونکہ ان کے منہ سے تبسم صاحبہ سن کر میں ٹھٹک چکی تھی اور یہ لوگ کسی کیس کے بارے میں بھی بات کر رہے تھے۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دوسرا بھی کہنے لگا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ اس بار اس کیس کو خود دیکھیں اور وہاں پر خود جائیں، کیونکہ زندگی اور موت کا بھروسہ نہیں ہے۔ ہم لوگ جانا چاہتے ہیں لیکن اوپر سے آرڈر نہیں مل رہے ہیں۔ اس دفعہ آپ کو ہی جانا پڑے گا۔ میں یکدم ہی پریشان ہو گئی۔ یہ لوگ مرنے کی باتیں کر رہے تھے اور مالکن میرے لیے بہت ضروری تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ لوگ کون ہیں۔ میں یکدم ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ تینوں ہی گھبرا چکے تھے اور پوچھنے لگے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے ان کی جانب دیکھ کر ان کے سوال کو مکمل طور پر نظر انداز کیا اور اپنا سوال ان کے سامنے رکھا اور پوچھا کہ مالکن آپ کون ہیں؟ مجھے سچ سچ بتائیں۔ میں واضح طور پر دیکھ سکتی تھی کہ وہ مکمل طور پر ہڑبڑا چکی ہیں۔ ان کے ساتھ بیٹھے وہ دونوں لڑکے بھی کافی گھبرا چکے تھے میرے اس سوال سے، لیکن میں بازید تھی کہ مجھے بتائیں کہ آپ کون ہیں اور آپ کیا کام کرتی ہیں اور یہ دونوں لڑکے آپ کے رشتے میں کیا لگتے ہیں، کیونکہ ان کی طرز گفتگو سے یہ بات ظاہر ہو گئی تھی کہ وہ دونوں ان کے شوہر نہیں ہیں۔ پہل تو وہ مجھے وہاں سے بھیجنا چاہتی تھی اور مجھ سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کر رہی تھی، لیکن جب میں نے اپنی بات پر بہت زیادہ زور دیا اور ان سے پوچھنے لگی کہ بتائیں آپ کون ہیں، مجھے پریشانی ہو رہی ہے کیونکہ میرے لیے آپ کی زندگی بہت ضروری ہے اور یہ لڑکا آپ کی زندگی مانگ رہا ہے، تو انہوں نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم جو سمجھتی ہو یہ دونوں لڑکے میرے رشتے میں شوہر لگتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں نے کسی سے بھی شادی نہیں کی ہے۔ تم اکثر اوقات مجھ سے یہ سوال کرتی تھی نا کہ میں نے 4 لڑکوں سے شادی کی ہوئی ہے اور میں اس کے باوجود بھی اتنی خوبصورت ہوں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ میری شادی کسی سے بھی نہیں ہوئی ہے۔ جب سے میرے شوہر کا انتقال ہوا ہے میں ایک بیوہ کی زندگی ہی گزار رہی ہوں۔ میں یکدم ہی حیران ہو کر ان کی جانب دیکھنے لگی تھی اور میں نے اچانک ہی ان سے یہ سوال پوچھا، تو پھر یہ لوگ کون ہیں اور ان کو آپ شوہروں کی طرح ٹریٹ کیوں کرتی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی، میں صرف اور صرف دنیا کے سامنے یہ بات شو کرواتی ہوں کہ یہ چاروں میرے شوہر لگتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اصل میں ہم 5 افراد مل کر ان برے لوگوں کو ختم کرتے ہیں جو لوگوں کو بیچ سڑک پر مار دیتے ہیں، چند روپیوں اور پیسوں کی خاطر انسان کو ختم کر دینا چاہتے ہیں، جو مظلوموں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ میں جانتی ہوں ہمارا قانون اس چیز کی ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی بھی انسان کو مار دیں، چاہے وہ مجرم ہی کیوں نہ ہو۔ اس وجہ سے میں نے اپنی ایک خاموش ایجنسی بنائی ہوئی ہے۔ اس کے اندر یہ چاروں لڑکے میرے لیے کام کرتے ہیں اور ہم لوگ بنا کسی کی نظروں میں آئے بہت صفائی سے یہ کام کر دیتے ہیں اور کسی کو علم ہی نہیں ہوتا کہ ان کو ختم کرنے والا کون تھا۔ میں ان کی طرف حیران نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ میرے دماغ میں دور دور تک کبھی بھی یہ بات نہیں آئی تھی کہ وہ کسی بندے کا قتل بھی کر سکتی ہیں۔ میں نے حیرانگی سے ان کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، مالکن کیا آپ نے بھی اپنے ہاتھوں سے قتل کیا ہے؟ تو کہنے لگی، ہاں، جس شخص نے میرے شوہر اور میرے 2 معصوم بچوں کو مارا تھا اس کا قتل میں نے اپنے ان ہاتھوں سے ہی کیا تھا۔ میں خود کو روک نہیں پائی تھی۔ مجھے ان چاروں لڑکوں نے بہت منع کیا تھا کہ آپ اتنا بڑا گناہ اپنے ہاتھوں سے نہ کریں، لیکن جب وہ شخص میرے سامنے آیا تھا تو میں اپنے حواس کھو چکی تھی اور میں نے گن اٹھا کر ان دونوں کے بھیجے اڑا دیے تھے۔ مجھے آج بھی وہ پل یاد ہیں اور جب وہ میرے آگے گڑ گڑا رہے تھے تب میری آنکھوں کے سامنے میرے شوہر اور میرے معصوم بچے آ رہے تھے۔ اس وجہ سے میں نے ان پر ذرا رحم بھی نہیں کھایا تھا۔ میری خوبصورتی کا راز صرف اور صرف یہی ہے کہ مجھے میرے شوہر کے انتقال کے بعد کسی نے بھی استعمال نہیں کیا اور یہ دونوں لڑکے میرے لیے کام کرتے ہیں، میرے شوہر نہیں ہیں، لیکن دنیا کے سامنے میں اس بات کو اس لیے یہ ظاہر کرتی ہوں کہ یہ میرے چاروں شوہر ہیں کہ ہم لوگوں کو کوئی غلط رنگ نہ دے
اور ہمارے خلاف کوئی ثبوت اکٹھا نہ کریں۔ میں جانتی ہوں تم میرے لیے بہت عزیز ہو، میری کبھی بھی کہیں بھی جا کر تم شکایت نہیں کرو گی، نہ ہی میرے خلاف تم کچھ بول سکتی ہو، کیونکہ تم مجھے اپنی بہن مانتی ہو اور میں بھی تمہیں اپنی بہنوں سے بڑھ کر چاہتی ہوں، جس کی وجہ سے میں نے صرف اور صرف تمہیں ہی ایک ملازمہ کے طور پر اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور آج اپنی زندگی کا اتنا بڑا سچ تمہیں بتا دیا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ تم اس سچ کو اپنے تک ہی محدود رکھو گی اور کسی کو بھی اس بارے میں نہیں بتاؤ گی۔ میں نے ان کو یقین دلایا کہ میں کسی کو بھی مالکن اس بارے میں نہیں بتاؤں گی، اور میں نے خود سے بھی اس بات کا دل میں تہیہ کر لیا کہ میں کبھی بھی اپنے گھر والوں کو بھی اس بارے میں نہیں بتاؤں گی۔ جیسا سب کچھ چل رہا تھا چلنے دوں گی، کیونکہ میں بھی چاہتی تھی کہ ان لوگوں کو مار دیا جائے جو لوگوں کو بے موت مار دیتے ہیں، ان کا خیال ذرا بھی نہیں کرتے، ان کو اتنا خیال نہیں آتا کہ پیچھے موجود ان کی ایک فیملی بھی ہے۔ اس وجہ سے میں نے اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا اور خاموشی سے سب کچھ ہوتا دیکھتی رہتی تھی۔